السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ امید ہے سب بہت اچھے ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں۔ اب تو یہ جو کتاب ہے ہماری پہلی جو شروع ہوئی تھی اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول، اس کے آتھر ہے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہ۔ تو 13 ریڈنگ جو ہے الحمدللہ اس کی کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ بیچ میں ایک دن کا گیپ رہا، میں ریزن بتا چکی ہوں، جو ریگولر سنتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تھوڑی سی طبیعت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ایک دن کا گیپ ہو گیا۔ آج بھی ارادہ نہیں تھا پر مجھے پڑھنی تھی تو ہمت کر کے الحمدللہ میں ریکارڈ کر رہی ہوں۔ تو دعا کی درخواست ہے، رمضان شروع ہونے والا ہے، سب دعائیں کریں اور انشاءاللہ میں جاری رکھوں گی رمضان میں بھی انشاءاللہ تعالی، آپ سب کی دعائیں رہی تو شروع کرتی ہوں۔ بچوں کی نفسیاتی تربیت کے پوائنٹس چل رہے تھے، 2 پوائنٹس ہو گئے تھے ریڈنگ 13 میں اور 14 اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ اصول نمبر 3، بچوں کی ممکن خواہش پوری کرنا۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ بچوں کی خواہش کو پوری کریں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ پوری کر سکتے ہیں مگر بے توجہی کی وجہ سے پوری نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کو ملے، وہ اپنے بچوں کو پیار کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنے بیٹے سے محبت ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بچے سے بہت محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ تمہاری محبت کو اور نہ بڑھا دوں؟ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے چھوٹے بچے کا دل خوش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس باپ کا دل خوش فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مزے کی بات فرمائی کہ بچوں سے محبت تو فطری ہے، فطری چیز ہے، لیکن اگر اس سے پیار کا اظہار کریں اور بچوں کا دل خوش ہو جائے تو بچے کا دل خوش کرنے پہ خدا خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی اہمیت کا ذرا اندازہ لگائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ کیا تمہیں اپنے بیٹے سے محبت ہے؟ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بیٹے سے بڑی محبت ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہاری محبت کو بڑھا نہ دوں؟ تو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے چھوٹے بچے کا دل خوش کرے اللہ تعالیٰ اس کا دل خوش کرتے ہیں۔ اب یہاں بیٹے سے مراد بچہ ہے، بیٹی ہو یا بیٹا، مقصود یہ ہے کہ چھوٹے بچے کا دل خوش کرے گا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کا دل خوش کریں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریح الولدی من ریح الجنتی، کہ جب بچے کو باپ بوسہ دیتا ہے تو اس کے بدن کی جو مہک ہوتی ہے یہ جنت کی خوشبو میں سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں اس دین اسلام کی خوبصورتی پر، اس کی جامعیت پر، اس کے حسن و جمال پر۔ پوری دنیا میں ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں مگر وہ محبت ایک فطری سی چیز ہے۔ شریعت نے اس فطری تقاضے کو ایک عبادت کا رنگ دے دیا کہ اگر تم اپنے بچے کو بوسہ دو گے تو بوسہ لیتے ہوئے اس کے جسم کی جو مہک تم محسوس کرو گے وہ تمہارے لیے جنت کی خوشبو میں سے ہے۔ ایک شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے آئے، دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے سینے کے اوپر ان کی چھوٹی بیٹی ہے، وہ کھیل رہی ہے۔ وہ حیران ہوا کہ امیر المومنین ہے اور ایک چھوٹی بچی سینے پہ کھیل رہی ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جس کا بچہ ہو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ بچہ بن جائے، یعنی بچوں کے ساتھ بچے بن کر تم بیہیو کرو، برتاؤ کرو گے تو بچے بھی تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں گے۔ اس لیے چھوٹے بچے کے ساتھ پیار محبت کے انداز میں معاملہ کرنا یہ اللہ کے یہاں عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کریں کہ کیا ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں؟ ہم تو صرف مصلی پر بیٹھنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ چھوٹے بچے کے ساتھ ملنا بیٹھنا، ان سے پیار کرنا، کھیلنا، یہ سب بھی عبادت ہے۔ اسی لیے کئی جگہ دیکھا گیا کہ بچے کے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک یعنی آنکھ میں چولی کھیل رہی ہوتی ہے۔ اب ماں چھپتی ہے تو بچہ ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے، کہیں بچہ چھپتا ہے تو ماں اس کو ڈھونڈنے کے لیے آتی ہے۔ ماں کا بچے کے ساتھ اس طرح کھیلنا نفل عبادت کے مانند عبادت ہے۔ اس لیے اگر بچے کی خواہش ہے کہ وہ کھیلے تو اس کے ساتھ کھیلنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور گود میں بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نکالی
اب حسن رضی اللہ عنہ زبان مبارک کی سرخی کو دیکھتے، کبھی اس کو انگلی لگاتے اور خوش ہوتے، تو اس بچے کی خوشی کی خاطر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر تک اپنی زبان مبارک کو نکالے رکھا۔ پھر فرمایا، اے اللہ، میں حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک نکال کر دکھائی۔ اگر کوئی عام باپ ہو، اگر وہ اسٹریل مزاج ہو تو اول تو زبان نکالے گا ہی نہیں، اور اگر بچہ چاہے گا تو اس کو غصے سے دیکھے گا، مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سراپا رحمت تھے، تو سراپا رحمت تھے، وہ بچوں کے ساتھ بھی پیار محبت کا معاملہ کرتے تھے۔ اصول نمبر 4، بچے کی تعریف کرنا۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ بچے کی تعریف کریں۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس میں ساری برائیاں ہوں، کوئی اچھائی نہ ہو۔ برے سے برے انسان میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے۔ اس لیے بچے کی اچھی بات پر اس کی تعریف کریں۔ جب بچے کی تعریف ہوتی ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے، اور یہ نکتہ تو شاید عورتیں پہلے ہی سے جانتی ہیں کہ خاوند کی تعریف کا بیوی کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے۔ بیوی اگر کسی وجہ سے اداس ہو، بہت غمگین ہو، ایسے وقت پر خاوند کے منہ سے نکلے ہوئے محبت اور تعریف کے 2 بول عورت کو نئی زندگی دے دیتے ہیں، مرجھایا ہوا پودا جیسے تازہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح بیوی اپنے خاوند کی تعریف پر تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ بچوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے بچے کے اچھے کام پر تعریف کریں، اس کی ذہانت کی تعریف کریں۔ اگر اپنے والد یا والدہ کی کوئی بات مانے تو اس پر اس کی تعریف کریں۔ اگر وہ باپ کے کہنے کے مطابق کوئی کام کرے یا کہنے کے مطابق کوئی کام کرنے سے رک جائے تو اس پر اس کی تعریف کریں۔ یہ تعریف اس بچے کو مزید فرما برداری پر اکسا دیتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا اور اس میں جہنم کا منظر دیکھا۔ انہوں نے اپنی بہن سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے وہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، اگر وہ تہجد کی پابندی کرے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان لڑکے کو تہجد کی ترغیب دینا چاہتے تھے، اس لیے کہ یہ جو عمر ہوتی ہے اس میں نیند بہت گہری ہوتی ہے۔ نوجوان بچے کے لیے رات کو اٹھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ گھوڑے بیچ کے سو جاتے ہیں تو نیند ایسی ہی ہوتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو تہجد کے لیے ترغیب دیں۔ جب ان کے سامنے کوئی خواب بیان کیا گیا تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا موقع سے فائدہ اٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، یعنی پہلے ان کی تعریف کی اور پھر جو بات چاہتے تھے وہ بھی کہہ دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سننے کے بعد میری زندگی میں تہجد شاید کبھی قضا نہیں ہوئی۔ تو دیکھیں یہ انداز ہوتا ہے بات کرنے کا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے زندگی کو کتنا آسان کر دیا۔ بس آپ کی تعلیمات کو ہم پڑھتے جائیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے جائیں تو زندگی آسان پھولوں کی سی بن جاتی ہے۔ اصول نمبر 5، بچوں کے درمیان مقابلہ کروانا۔ 5واں اصول یہ ہے کہ بچوں کے درمیان مقابلہ کروائیں۔ یہ جو بچے کے درمیان مقابلہ کرواتے ہیں اس سے بچوں کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ کھلتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے درمیان مقابلہ بھی کرواتے تھے۔ چنانچہ کبھی تو سوال پوچھتے تھے، جیسے ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کچھ بڑی عمر کے لوگ موجود تھے، ان میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جنگل کا ایک درخت ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں اور وہ درخت مسلمان ہے۔ اب جب یہ بات اس انداز سے پوچھی تو سارے لوگوں کی توجہ جنگل کی طرف چلی گئی، اور جب کوئی بھی نہ بولا تو تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میرے دل میں کھجور کا خیال آیا، مگر چونکہ میرے والد بھی تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور دوسرے لوگ بھی تھے تو بڑوں کے ادب کی وجہ سے میں خاموش رہا۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے کہا کہ ابو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پوچھی تو میرے دل میں کھجور کا خیال آیا اور میں بولنے والا تھا، مگر بڑوں کا ادب مجھے مانے ہوا
کہ ان کے سامنے کیسے بولوں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ بیٹا اگر تو بات کر دیتا تو مجھے اس بات پہ خوشی بہت زیادہ ہوتی۔ تو دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال پوچھ کر ان کی ذہنی صلاحیتوں کو جگاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے بچوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیتے۔ ان کے بیٹے تھے عبید اللہ، عبداللہ، قسم اور قصیب، ان سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے اور دور بیٹھ کے ان کو فرماتے کہ دیکھیں کون تم میں سے پہلے میرے پاس آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتے اور کہتے کہ اچھا آؤ۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آؤ تو یہ چاروں بچے دوڑتے اور ان میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آگے لگ جاتا، کوئی کندھے سے لگ جاتا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر چڑھ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ریسیو یعنی قبول کرنے کے بعد خوشی کا اظہار فرماتے، ان بچوں کے بوسے لیتے اور ان کو اپنے سینے سے لگاتے۔ اس سے بچوں کے اندر ایک اجتماعیت کا احساس ہوتا ہے، وہ بچہ انفرادیت والی زندگی نہیں گزارتا، مل جل کر رہتا ہے۔ یہ مقابلہ بازی بچوں میں کروانا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مگر کتنی عورتوں نے اس سنت پر عمل کیا، پتہ ہی نہیں تھا، کیا بھی ہوگا تو بہت کم۔ اس لیے اپنے گھر میں جب آپ کے پاس فرصت ہو تو اپنے بچوں کو، اپنی بیٹی اور بیٹوں کو آپ اس طرح اپنے ساتھ اور زیادہ مانوس کر سکتی ہیں۔ پھر جب وہ بچے آپ سے مانوس ہو جائیں گے تو پھر آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلے گا اور بچہ عمل کے لیے فوراً تیار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ والی ریڈنگ میں یہیں فنش کرتی ہوں، ویڈیو 12 منٹ کی ہونے والی ہے۔ تو اگر آپ کو ریڈنگ پسند آ رہی، کتاب اچھی لگ رہی ہے، صحیح غلط جیسے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کریں، جو نئے ہیں جو پرانے ہیں وہ لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔